ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ مختلف انبیاء کرام کی خبریں اور ان کے احوال کا ذکر ہوا۔ اب یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم تمہیں گزشتہ خبریں بتاتے ہیں، اور بے شک ہم نے تمہیں اپنی طرف سے ایک ذکر عطا فرمایا ہے۔ ذکر سے مراد ہے قرآن پاک، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان ساری خبروں سے مالا مال فرماتا ہے تاکہ محبوب کی شان زیادہ ہو، آپ کے معجزات کثیر ہوں، کیونکہ ہر آیت اپنے اندر ایک الگ معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ خبریں عطا فرماتا ہے تاکہ محبوب کی شان بلند سے بلند تر ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ذکر عطا کیا۔ ذکر سے مراد ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک کو ذکر اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کو دین اور دنیا کے تمام شعبوں اور تمام چیزوں میں جس ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے، سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ تو قرآن پاک ذکر ہے، ساری بلائیوں کو ذکر کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام اور آپ کے قوم کا شرف اور فضیلت قرآن پاک میں ہے، تو اس لیے بھی قرآن پاک کو ذکر کہتے ہیں، کیونکہ اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ظاہری اور باطنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، ذکر کیا ہے، اس لیے بھی قرآن پاک کو ذکر کہتے ہیں، یعنی یہ وہ قرآن ہے جس میں ساری نعمتوں کا ذکر موجود ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کا ذکر کیا، پچھلی قوموں کے ایمان لانے کا اور ان کے کافروں کا، ان سب چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، ان پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا۔ تو قرآن پاک ذکر ہے، یعنی قرآن مقدس میں ان تمام باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا خالدین فیہا وساء لہم یوم القیامت حملا یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا نحن عالم بما یقولون اذ یقول امثلہم طریقتا ان لبثتم الا یوما۔ اور جو اس سے روح گردانی کرے تو بے شک وہ قیامت میں ایک بوجھ اٹھائے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے یہ کیسا ہی برا بوجھ ہوگا جس دن سور پھونکا جائے، اور اس دن ہم مجرموں کو نیلی آنکھوں والا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ آپس میں آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 راتیں ٹھہرے تھے، جو باتیں وہ کہیں گے ہم انہیں خوب جانتے ہیں، جبکہ ان میں بہتر رائے والا کہے گا تم دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر ایک دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح فرما دیا کہ جو بھی اس ذکر سے منہ موڑے گا، اس ذکر سے جو بھی اعراض کرے گا تو قیامت کے دن وہ بوجھ اٹھائے گا۔ یعنی قرآن مقدس سے جس نے بھی اعراض کیا ہے اور قرآن مقدس کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، گناہوں کے اندر مگن رہا اور کفر و شرک کے اندر مبتلا رہا، تو وہ دنیا میں ایمان اور طاعتوں کے ذریعے مالا مال نہیں ہوا، تو قیامت کی تکلیفوں سے پھر وہ دوچار ہوگا، اور وہ تکلیفیں 1-2 دن کی نہیں بلکہ ہمیشہ کی ہوں گی، اور وہ تکلیفیں تھوڑی موڑی نہیں ہوں گی بلکہ بہت زیادہ تکلیفیں ہوں گی۔ قرآن مقدس میں قیامت کے دن جو عذاب ہوگا اس کو بوجھ اس لیے کہا گیا کہ جیسے بوجھ اٹھانے والا بوجھ اٹھاتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے قیامت کے دن جو عذاب میں گرفتار ہوگا وہ بھی بہت تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ تو کہا گیا کہ وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائیں گے اور اس بوجھ کے اندر وہ مبتلا ہوں گے۔ جیسے کسی آدمی پر پیٹھ پر وزنی چیز آپ رکھ دو تو اس کی کمر ٹوٹ رہی ہوتی ہے نا، ایسے قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے ان کا جسم ٹوٹ رہا ہوگا۔ اور آگے جو یہ فرمایا کہ قرآن مجید سے قیامت کے دن وہ کیسا برا بوجھ اٹھائیں گے، یعنی قرآن مجید سے اعراض کرنے، منہ موڑنے کی سزا میں وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اور قرآن مقدس تو چونکہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا ذکر ہے، جو بندہ قرآن مقدس کی تلاوت اور اس پر ایمان لانے سے مالا مال ہوگا وہ قیامت کی نعمتوں سے بھی مالا مال ہوگا۔ ذکر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ذکر کرنے والا جس کا ذکر کر رہا ہے اس کے ذکر کے اندر فنا ہو جائے، اتنا فنا ہو جائے کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں روایت میں ہے کہ بغداد میں جب زنا اور فسق عام ہو گیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی ندا دی گئی کہ اگر شبلی کا ذکر نہ ہوتا تو ہم اس شہر کو جلا کر کے راکھ کر دیتے۔ تو شہر کے جو ذکر کرنے والے نیک لوگ تھے وہ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گئے اور پوچھا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ہمارا نام تو نہیں لیا گیا، صرف آپ ہی کا نام لیا گیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی نفسانیت سے ذکر کرتے ہو اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں گم ہو کر کے اللہ اللہ کرتا ہوں۔ تو ایک بندہ بھی اگر خلوص کے ساتھ میں عبادت کرنے والا قوم میں موجود ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے پوری قوم کو عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور یہ ان ذاکرین کی برکتیں ہیں کہ عذاب الہی اترنے سے وہ لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عبادت کا ایک وقت مقرر کیا ہے، لیکن اللہ کا ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اگر بعض حالات میں زبانی ذکر نہیں تو بندہ دل کے اندر تو ذکر کر ہی سکتا ہے، اور حدیث پاک میں آیا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قلب کی جلا یعنی قلب کے اجالے کا نسخہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ذکر الہی اور تلاوت قرآن مجید اور میرا درود، یعنی بندہ اللہ کا ذکر کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے اور مجھ پہ درود پڑھے، پھر اس کا دل دیکھو کتنا روشن اور کتنا تابناک ہو جاتا ہے۔ ذکر سے دل کے اندر نورانیت اور وہ روشنی پیدا ہوتی ہے، دنیا تو دنیا، اس کی آخرت بھی شاد و آباد ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اللہ مجھے خاص وظیفہ عطا فرما تاکہ خاص وقت میں اس وظیفے کو میں پڑھوں، تجھے یاد کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو عرض کی اللہ یہ تو وظیفہ سبھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اگر 14 طبق یعنی 7 آسمان اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ ہو تو وہ 7 آسمان اور زمین وہ ہلکے پڑ جائیں گے، یہ کلمہ ان سب کے اوپر بھاری پڑ جائے گا۔ تو اللہ کا ذکر تو بہت بڑی اور بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا جو قرآن سے منہ موڑتا ہے وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا، اور جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، دنیا میں بھی خوش ہے اور آخرت کی بھی نعمتوں سے وہ مالا مال ہوگا۔ اور پھر آگے جو یہ فرمایا تھا نا یوم ینفخ فی الصور، یہ عذاب ان پر کب ہوگا؟ اعراض کرنے والوں پر جس دن سور پھونکا جائے گا۔ حضرت حدیث پاک میں ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سور کو اپنے منہ میں لگائے ہوئے کھڑے ہیں، پیشانی جھکائی ہوئی ہے اور رب کے حکم کے منتظر ہیں کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دیں تو وہ سور پھونک دیں۔ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی بار سور پھونکنے سے قیامت آئے گی اور ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، اور دوسری بار سور پھونکنے سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور سب لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں جو سور پھونکنے کا ذکر ہے یہ دوسرا والا سور ہے، کیونکہ یہ جو عذاب جو ہوگا دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا اس وقت یہ عذاب ان کفار کے اوپر ٹوٹ پڑے گا۔ تو فرمایا گیا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن مجرموں کی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا گیا کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ آنکھوں کا نیلا ہونا اور چہرے کا کالا ہونا یہ جہنمیوں کی علامت ہے۔ حدیث پاک میں بھی علماء فرماتے ہیں ایسا ہی ہے، اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہوں گی، ان میں نور نہیں ہوگا۔ بعض علماء نے فرمایا نیلا ہونے سے مراد ہے ان کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، اس لیے کہ اندھے ہونے کی علامت نیلی آنکھیں ہونا ہے۔ جب آنکھیں نیلی پڑ جاتی ہیں تو آنکھوں کا نور نکل جاتا ہے تو وہ اندھے ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، اور ایک آیت آپ نے اور سنی تھی اس کے اندر تھا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن وہ اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے، اور ایک اور آیت کریمہ میں یہ ہے کہ انما یؤخرهم لیوم تشخص فی الابصار، اللہ انہیں صرف اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس دن ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ تو یہ بات تو تھوڑی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایک آیت میں ہے کہ آنکھیں نیلی ہوں گی، دوسری آیت میں کہ آنکھیں اندھی ہوں گی، اور تیسری آیت میں کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی ان کی۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں یہ اصل میں قیامت کے الگ الگ احوال کا ذکر ہے، یعنی بعض حالتوں میں وہ جو ہے وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے، بعض حالتوں میں وہ اندھے ہو جائیں گے، بعض حالتوں میں ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو یہ الگ الگ حالتوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا گیا کہ یتخافتون بینہم، یعنی وہ قیامت کے دن آپس میں چھپ کے باتیں کریں گے،
چپکے چپکے اس لیے باتیں کریں گے کہ خوف طاری ہوگا، اس لیے دھیرے دھیرے بولیں گے، اور یا پھر اتنے کمزور ہو جائیں گے وہ عذاب اور خوف و دہشت کی وجہ سے کہ ان کی آواز نکلے گی ہی نہیں۔ اب وہ آپس کے اندر جب باتیں کریں گے تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ دنیا میں کتنے دن رکے۔ بعض روایتوں میں قبر سے رکنا مراد ہے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس سے مراد دنیا میں کتنا ٹھہرے۔ اب جب وہ باتیں کریں گے تو ان کی مراد یہ کہ تم دنیا میں صرف 10 دن ٹھہرے تھے، یعنی باتیں کریں کہ ہم تو صرف دنیا میں 10 دن رکے تھے، اس سے زیادہ نہیں رکے۔ تو اسی پر یہ آیت کریمہ ہے، اور قیامت کے ہولناک واقعات اور اس دن کی سختیوں کا ان کے دماغ پر ایسا اثر پڑے گا کہ ان کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ دنیا میں کتنے دن رہے تھے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، تو وہ 10 دن بتائیں گے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان جب تکلیف اور پریشانی میں وقت گزارتا ہے تو خوشی کے گزارے ہوئے دن بڑے کم معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی خوشی میں اگر 1 مہینہ رہا اور 1 گھنٹہ تک بہت زیادہ درد ہے تو اس کو لگتا ہے یہ 1 گھنٹہ بہت بڑا ہے، وہ 1 مہینہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ 1 مہینہ بہت چھوٹا لگتا ہے۔ تو دنیا میں آرام سے رہے تھے اور قیامت کی سختیاں دیکھیں گے تو دنیا میں کے دن ان کو 10 ہی دن لگیں گے، بہت تھوڑے لگیں گے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو علم ہوگا کہ انہیں دنیا میں کتنا وقت گزارا، لیکن جب دنیا میں اپنی گزاری ہوئی عمروں کا آخرت کی تکلیف اور عذاب والے دنوں سے مقابلہ کریں گے تو ان کو دنیا کی زندگی بہت ہی کم معلوم ہوگی۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ جب وہ آخرت کی سختیاں دیکھیں گے اور دنیا میں راحت اور خوشی سے گزارے ہوئے دنوں کو یاد کریں گے تو گزرے ہوئے دنوں پر افسوس کریں گے، اور افسوس کی وجہ سے ان کو کم شمار کریں گے، یعنی بس بہت کم دن ہم کو آرام ملا اور بڑی سختیاں ہیں۔ تو یہ قیامت کے میدان میں جو آپس کی ان کی گفتگو ہے ان کا ذکر ہے۔ 10 دن انہوں نے بتایا کہ 10 دن رکیں گے، لیکن جو ان کا بڑا سمجھدار ہوگا وہ کہے گا کہ دنیا میں کتنا رکے، لبثتم الا یوما، دنیا میں تو 1 ہی دن ہم لوگ ٹھہرے تھے۔ بتاؤ 100 سال دنیا میں جینے والا بھی قیامت کی سختیوں کو دیکھ کر کے 100 سال کو بھی 1 ہی دن کہے گا وہ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت کی سختیاں کتنی سخت ہیں، اور اسی لیے کہا گیا کہ دنیا میں بندے کو جو کرنا وہ کرے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وقت وصال، یعنی جب آپ کا وصال ہو رہا تھا تو آپ نے کہا کہ ہم نے آخرت کو خواب غفلت سے ضائع کر دیا۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فرصت کو غنیمت جانو، دنیا صرف 1 لمحہ ہے، دانا کے نزدیک، ہوشیار کے نزدیک تمام عالم سے 1 لمحہ بہتر ہے، افسوس ہے اس پر جس نے اپنی عمر کو ضائع کر دیا۔ اس لیے کہ فرصت قیمتی چیز ہے اور وقت تلوار کی طرح ہے، جتنا وقت گزر رہا ہے ہم کو کاٹتا ہوا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن بندہ افسوس میں مبتلا ہو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ بندہ دنیا ہی کے اندر نیکی کر لے۔ اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں عقل مند پر لازم ہے کہ دنیا مافیا اس کی خواہشات کے چکر میں پڑ کر کے اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے پوچھا تھا کہ آپ کے لیے ایک مکان بنوا دے، ایک مکان کی تو ضرورت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ کوئی مکان تھا، آپ مکان میں نہیں رہتے، نہ آپ کے پاس میں نہ کچھ ساز و سامان تھا، آپ کی کل کائنات کیا تھی؟ بس وہی دنیا کی آپ سیر کرتے، یہاں تک کہ پانی پینے کے لیے پیالہ بھی آپ نہیں رکھتے تھے، جب پیاس لگتی تھی تو دریا کے کنارے جاتے ہاتھوں میں پانی لے کر کے پی، یعنی اتنا بھی آپ کو گوارا نہیں تھا کہ ایک پیالہ بھی اپنے ساتھ میں رکھوں اور قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا پڑے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب حواریوں نے پوچھا کہ مکان بنا دیں تو آپ نے فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ دریا کی موج کی طرح ہے، اب تم بتاؤ کون ایسا آدمی ہوگا جو دریا کے اندر اپنا مکان بنائے؟ دنیا تو دریا کے موج کی طرح ہے، اس میں مکان بنا کے کریں گی کیا؟ 1 لمحے میں بندہ ادھر ہے اور دوسرے لمحے میں کے اندر وہ موت کی آگوش میں پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا کو تم آرام کی جگہ مت بناؤ، اس لیے کہ دنیا صرف 1 گھڑی کی ہے، اسے طاعت کے اندر صرف کر دو۔ آپ سوچیں گے دنیا 1 گھڑی کی کیسے ہے؟ دنیا تو بہت لمبی ہے، لیکن اگر بندہ آخرت کے بارے میں غور کرے تو اس کو لگے گا کہ واقعی دنیا 1 گھڑی ہے، کیونکہ جو وقت ہمارا گزر گیا وہ تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس میں، اور جو وقت آنے والا ہے اس کی گارنٹی ہے کہ آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا۔ تو جو گزر گیا وہ چلا گیا، جو آنے والا اس کا کوئی یقین نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ اب جو وقت ہے ہمارے پاس میں وہ یہی جو ہے ابھی ہم جو بول رہے ہیں، ابھی جو بات کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، یہی گھڑی ہمارے پاس میں ہے، بس اسی کا نام دنیا ہے۔ یہ بھی گزر جائے گا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر آنے والا اگر آئے گا اس کے بعد میں پھر کسی لمحے کے آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی ساعتیں جو ہیں وہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ میں گزر جانے والی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ انکار کرنے والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا انکار کرنے والا وہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ اس لیے تم پر لازم ہے کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، کیونکہ یہی کلمہ توحید ہے، یہی مضبوط رسی ہے اور یہی جنت کی قیمت ہے، یہی لا الہ الا اللہ یہی جنت کی قیمت ہے۔ یعنی تم اس کلمہ کو پڑھتے رہو محبت کے ساتھ تو تمہیں یہ کلمہ جنت میں لے جائے گا۔ اور لا الہ الا اللہ سے مراد پورا کلمہ شریف ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو قیامت کے میدان میں کافروں کا یہ حال ہوگا۔ آج ظلم کرنے والے، عیش و عشرت میں مبتلا لوگ اور بنگلوں میں کاروں میں گھومنے والے قیامت کی ساری جو ہے وہ عیش و عشرت کی چیزوں کو بھول کر کے کہیں گے دنیا میں تو تھوڑی دیر رک کر کے ہم لوگ چلے آئے، اب ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ اور بندہ مومن اگر دنیا میں تھوڑا سا تکلیف میں ہے تو کیا ہوا، آخرت میں اگر وہ ایمان کے ساتھ گیا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی بہاریں دے گا کہ ساری تکلیفیں وہ بھول کر کے رہ جائے گا۔